اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا جی بالکل آتا ہے، اور میرے خیال سے غصے کا آنا ایک بڑا فطری پروسیس ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان ہے اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو غصہ شدید آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آتا ہے اور آپ غصے کی حالت میں دوسروں کو یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دوسروں کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپ بحث سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اپنے غصے کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ غصے کو کنٹرول کرنے اور غصے کو چینلائز کرنے کے کچھ کوئک فکسز اور کچھ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اچھا، اس ویڈیو میں ایک اور امپورٹنٹ چیز شیئر کر رہا ہوں۔ وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم غصے کو ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے ایکسپریس نہیں کر سکتے، آپ اپنے باس کے سامنے غصے کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، ایک بہو اپنی ساس کے سامنے، اور ایک شوہر، مظلوم شوہر اپنی بیوی کے سامنے غصے کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ سو اس صورتحال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو یہ بھی میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اچھا بھئی، سب سے پہلے میں کوئک فکسز پہ آتا ہوں۔ اگر آپ کو شدید غصہ آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ کو غصہ آئے فوری طور پہ آپ پانی پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، سو جیسے ہی غصہ آئے آپ پانی پی لیں۔ دوسری اس میں کوئک فکس یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے آپ اپنے باڈی پوسچر کو بدل لیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں۔ آپ یقین مانیں جب آپ لیٹیں گے تو آپ کا غصہ بالکل زائل ہو جائے گا۔ تیسری اس میں کوئک فکس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے آپ خاموشی اختیار کر لیں، جیسے ہی آپ کو غصہ آئے آپ جگہ تبدیل کر لیں۔ اچھا، ایک اور اس میں کوئک فکس ہے، جیسے ہی آپ کو غصہ آئے آپ گہری اور لمبی سانسیں لیں۔ آپ نے گہری سانس لینی ہے، کم از کم 5 سیکنڈ تک اس کو ریٹین کرنا ہے، اور پھر آپ نے منہ کے راستے سے اس سانس کو باہر نکالنا ہے، اور پھر آپ نے خود کو دل ہی دل میں یہ سجیشنز دینی ہے کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں، میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ آپ 5 سے 7 بار یہ خود کو سجیشنز دیں گے تو آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سپوز آپ گھر میں ہیں اور آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہو گئی ہے، آپ کو اس بحث کے دوران شدید غصہ آ گیا ہے اور آپ اس غصے کو فوری نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کمرے میں جائیں، کسی پلو کو پکڑیں اور اس پلو پہ خوب باکسنگ کریں۔ آپ نے پلو باکسنگ کرتے وقت اگر آپ شاؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چیخنا چاہ رہے ہیں آپ چیخ بھی سکتے ہیں، اور آپ اپنے پلو باکسنگ کے ذریعے اپنے غصے کو چینلائز کر سکتے ہیں، اپنے غصے کو زائل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس پہ میں آپ کو کوئک فکس بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو فوری طور پہ آپ ببل چیو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو اکثر غصہ آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو اپنی پاکٹ میں آپ کیا کریں کہ چوئنگ گم رکھ لیں، جیسے ہی غصہ آئے ببل چیو کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اچھا جی، یہ تو تھے کچھ کوئک فکسز۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، بیکاز یہ جو میں نے ساری آپ کے ساتھ کوئک فکسز شیئر کی ہیں یہ تو فوری ریمیڈی ہے، فوری علاج ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں غصہ آتا کیوں ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے ایکسکیوز می، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ سائیکو تھراپک ٹیکنیکس شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ ٹیکنیکس آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو بڑے اس کے مثبت نتائج ملیں گے۔ اچھا بھئی، پہلی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے یہ ٹیکنیک شیئر کرنے لگا ہوں، مثال کے طور پہ اگر ایک بہو ہے اس کو ساس پہ شدید غصہ ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی، اگر کسی کا باس بڑا خڑوس ہے
وہ ہر وقت فرسٹریشن نکالتا ہے, ہر وقت غصہ کرتا ہے اپنے امپلائیز پہ, اور امپلائیز اپنے باس کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو نوکری سے ہاتھ دھوئیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے پیرنٹس آپ پہ اکثر غصہ کرتے ہیں, آبویسلی آپ اپنے ماں باپ کے سامنے تو غصے کا اظہار نہیں کریں گے, تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کو 2 سے 3 ٹیکنیکس بتاتا ہوں. پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ پہ شدید غصہ کرتا ہے, جس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, آپ اپنے غصے کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کر پا رہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ اس شخص کو ایک خط لکھیں. آپ اس خط میں جو آپ کے جذبات ہیں, جو آپ کے ذہن میں باتیں چلتی ہیں, وہ ساری کی ساری لکھتے جائیں. ایون اگر آپ کو لیٹس سپوز کوئی ولگر لینگویج آپ کے ذہن میں آتی ہے, کوئی ابیوسو لینگویج آپ کے ذہن میں آتی ہے, تو وہ بھی لکھیں. اچھا, آپ نے وہ سارا خط لکھنا ہے, لکھ کے آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے, پڑھ کے آپ نے اس کو پھاڑ دینا ہے, پھاڑ کے آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے. یہ غصے کو ایکسپریس کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اچھا, دوسری ٹیکنیک میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ بڑی ایفیکٹو ٹیکنیک ہے. ایک شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا, جس نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا. مثال کے طور پہ بہت سی جو بہویں ہیں, بہت سی جو بیٹیاں ہیں, وہ مجھے کالز کرتی ہیں کہ جی میری ساس بڑی کپتی ہے, میری ساس بڑا ظلم کرتی ہے میرے ساتھ, تو میں کیا کروں, میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں. اور ایون آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر اتنا انتقامی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ وہ دل ہلا دینے والی باتیں ہوتی ہیں. سو میں اس صورت میں ایک ٹیکنیک بتایا کرتا ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس شخص سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, جس شخص سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں, جس شخص کے سامنے آپ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس کے لیے ایک سائیکو تھراپک ٹیکنیک ہے وہ اپلائی کرنی ہے. اور وہ ٹیکنیک کیا ہے؟ اپنی آنکھیں بند کریں, آنکھوں کو بند کر کے 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لیں. گہری لمبی سانسیں لینے کے بعد آپ نے تصور میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک خوبصورت سے باغ میں موجود ہیں, ایک گارڈن میں موجود ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہے. یہ جو پتھر ہے یہ وہ شخص ہے جس پر آپ کو شدید غصہ آتا ہے, اور آپ نے اس پتھر کے ساتھ پڑے ہوئے بڑے سے ہتھوڑے سے اس پتھر کو توڑنا شروع کر دینا ہے. آپ نے زور زور سے آپ نے اس پہ ضربیں لگانی ہیں, اور اگر آپ تصور میں ضربیں لگانے کے ساتھ ساتھ چیخنا چاہتے ہیں تو آپ چیخ بھی سکتے ہیں. آپ جتنی زور سے ضربیں لگائیں گے اتنی تیزی سے آپ کا غصہ جو ہے وہ چینلائز بھی ہوگا, زائل بھی ہوگا. آپ نے در حقیقت تصور میں ضربے لگا کے اپنے غصے کو نہ صرف چینلائز کیا بلکہ بدلہ بھی لے لیا. سو یہ ایک دوسری ٹیکنیک تھی. ایک اور میں ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, یہ ٹیکنیک ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کسی سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں. کچھ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کو تکلیف دیتے ہیں, اور آپ دل میں گرج پال لیتے ہیں. آپ وہ جو برا واقعہ ہے, وہ جو برے حالات ہیں وہ بھول نہیں پاتے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنی ہے, 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لینی ہیں. تو آپ نے تصور میں ٹی وی پر ایک فلم دیکھنی ہے, اور اس فلم میں آپ نے اس شخص کو دیکھنا ہے اور خود کو دیکھنا ہے کہ آپ اس شخص سے بدلہ لے رہے ہیں. اچھا, آپ جس طرح کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ اس تصور میں دیکھی گئی فلم میں لے سکتے ہیں. آپ تصور میں اگر مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تصور میں مار پیٹ کریں. اگر آپ وربلی اس کو ابیوز کرنا چاہتے ہیں, آپ وربلی اپنے غصے کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ وربلی کر دیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ تصور کے اندر, اس فلم کے اندر اس شخص سے بدلہ لے لیں, کیونکہ تصور میں اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو آپ کے دل میں انتقامی جذبہ ہے, جو آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, آپ تصور میں وہ انتقام لے لیں. یقین مانیں آپ کا غصہ زائل ہو جائے گا, آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اچھا, لیسٹر لیونسن نے ایک بڑی اچھی ٹیکنیک بتائی ہے غصے کو چینلائز کرنے کے حوالے سے. میں نے اپنے کئی کلائنٹس کو یہ ٹیکنیک اپلائی کروائی اور بڑے اچھے نتائج آئے. اچھا بھائی, وہ ٹیکنیک کیا ہے؟ کسی چیئر پہ بیٹھ جائیں, بیڈ پہ لیٹ جائیں, 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لے لیں, اور اپنے رائٹ ہینڈ میں کوئی وائٹ سٹون آپ رکھ لیں, یا اگر وائٹ سٹون نہیں مل رہا تو آپ وائٹ کاٹن کا پیس رکھ لیں. آپ نے تصور میں یہ دیکھنا ہے کہ سارے کا سارا غصہ آپ کے مائنڈ اور باڈی سے نکل کے اس وائٹ سٹون میں آتا جا رہا ہے,
اور جیسے جیسے سارے کا سارا غصہ آپ کے مائنڈ اور باڈی سے نکل کے اس وائٹ سٹون میں آ رہا ہے، وہ وائٹ سٹون سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کا سارا غصہ آپ کے مائنڈ اور باڈی سے نکل کے جب اس سٹون میں آ جائے گا، جب اس کاٹن کے پیس میں آ جائے گا تو وہ سیاہ ہو جائے گا۔ آپ نے تصور میں کیا کرنا ہے کہ اس وائٹ سٹون کو، وائٹ کاٹن کے پیس کو پکڑ کے باسکٹ میں پھینک دینا ہے۔ بیسٹ وے ہے اپنے غصے کو چینلائز کرنے کا۔ میں آپ سے یہ آخر پر یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندوں، کبھی بھی اپنے غصے کو دبانا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غصے کو ایکسپریس نہیں کرنا، غصے کو دبانا ہے، اور وہ قرآن کی ایک آیت والکاظمین الغیظ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنے غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، یا کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو آپ نے پینا نہیں ہے، انٹرنلائز نہیں کرنا، آپ نے غصے کو چینلائز کرنا ہے، آپ نے غصے کو ایگزٹ کرنا ہے، آپ نے غصے کو ایکسپریس کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ ٹیکنیکس آپ کے لیے بڑی افیکٹیو ہیں۔ اور آخر پر میں ایک اور بات کروں گا، غصہ آپ کا اس وقت زائل ہوگا جب آپ معاف کرنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کا غصہ اس لیے اندر پلتا رہتا ہے کہ وہ انتقامی جذبہ رکھتے ہیں اور وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور اپنے اندر ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں تو وہ شخص تو اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن ہم انتقامی جذبے کی وجہ سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انتقامی جذبہ ایک اسلحے کی طرح ہمارے اندر پلتا ہے اور وہ ہمیں ہی ڈس رہا ہوتا ہے۔ سو اگر آپ ایک اچھی پرسکون خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ خود کو جذباتی طور پہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ اس لیے معاف کر دیں کہ آپ اللہ سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں، آپ اس لیے معاف کر دیں کہ اللہ کو معاف کرنے والے بندے پسند ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔